شیطان انسانوں پر دو طرح سے جال پھینکتا ہے، انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ ایک صورت مطلق ہے، شیطان ہر وقت انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، انہیں برائی کی طرف راغب کرنے میں لگا رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور یہ وسوسے دراصل برائی اور بے حیائی کے حکم پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی ایک عام صورت ہے، اور دوسری صورت وہ ایک مقید صورت ہے، شیطان کا خاص جال جس کے لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے مختلف موسموں کا، کہ جب وہ موسم آئے گا تو شیطان اپنا کام کرے گا، اپنا وار کرے گا۔ تو یہ جو شیطان کا دوسرا جال ہے، جو مقید ہے، جو خاص ہے، وہ جو انتظار کرتا رہتا ہے کہ مختلف موسم آئیں گے تو پھر میں ان کو بہکاؤں گا۔ جیسے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کا آخر وہ چل رہا ہے، سفر سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا ہے، اور سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ یہ شیطان کا انتظار ہوتا ہے۔ محرم میں شیطان دو طرح سے وار کرتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ شیطان کے دو وار ہوتے ہیں محرم میں۔ پہلا وار رافضی، وہ روافظ کو بدعات اور خرافات میں لگاتا ہے، نوحہ، سینہ کو بھی، ماتم، غیر اللہ کی نظر و نیاز، صحابہ کرام پر طعن، تشنیع۔ ایک وار تو شیطان کا یہ ہوتا ہے محرم میں، اور دوسرا وار ناسبی جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بغض میں مبتلا ہیں، اور گویا وہ شہادت حسین پر رضی اللہ عنہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو شیطان کا وار روافظ پر بھی یہ ماتم کر رہے ہیں، اور ناسبیوں پر بھی یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ سفر کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی شیطان کے جال تیار ہیں۔ شیطان نے انسانوں کو ربیع الاول کے تعلق سے کہاں پہنچا دیا۔ پہلے کہاں تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی ہٹ لسٹ پر ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں سفر کے مہینوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ یہ برکت سے خالی ہے، منحوس ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا، کیونکہ کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنا اللہ کی تقدیر جو اللہ نے مقرر کی ہے اس پر اعتراض، اور اللہ کی تخلیق جو اس نے مہینے بنائے ہیں اس میں عیب جوئی۔ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ سفر کے بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ منگل کو اور کچھ لوگ بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ سفر کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، کتنے ہیبت ناک الفاظ ہیں یہ۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ انسان ابن آدم جسے میں نے پیدا کیا، یؤذینی، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کب دیتا ہے؟ یہ سب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا سمجھتا ہے۔ زمانے میں جو مہینے ہیں، مہینوں کو برا بھلا سمجھتا ہے،
تو گویا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. انا الدہر، اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں. انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں. زمانے کو برا بھلا کہہ کے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. میں زمانہ کیوں ہوں؟ اقلب اللیل والنہار، رات کو میں لے کر آتا ہوں، دن کو میں لے جاتا ہوں، اور دن کو میں لے آتا ہوں، رات کو میں لے جاتا ہوں. رات اور دن کے اس پلٹنے کو میں پلٹتا ہوں، تو وہ مجھے گالی دیتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک اور ہیبت ناک. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا سفر کے آخری بدھ کو ہوئی تھی. ان کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ واقعتاً سفر کا مہینہ منحوس ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا منحوس نہیں ہے، میں نے پیدا کیے ہیں، میں ہی تو انہیں پلٹتا ہوں، میں ہی رات لاتا ہوں، میں ہی دن لاتا ہوں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے شیطان کا، ایک خطرناک وار ہے انسان پر. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی سفر کے مہینے میں لوگ شادی بیاہ سے گریز کرتے ہیں کہ جناب منحوس اور نحوست ہوگی. نعوذ باللہ. کوئی بڑا کام، بڑا کاروبار یا بڑا سفر، اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں. یہ بدشگونی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، کوئی لمبا سفر نہیں کرنا ہے. اسی کو بدشگونی کہتے ہیں. بدشگونی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کے مطالب اور مقاصد کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی بےخونی فرمائی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لا عدوہ ولا ہامہ ولا طیرہ ولا سفر ولا نوء ولا غول. فرمایا کہ عدوہ کچھ بھی نہیں. عدوہ کا معنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کو اللہ نے سب سے پہلے بیمار کیا وہ اللہ رب العالمین دوسرے کو بھی بیمار کرتا ہے، اور وہی رب العالمین شفا بھی عطا فرماتا ہے. ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، شریعت نے اس کی نفی فرمائی. لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں. اور آگے فرمایا ولا ہامہ، ہامہ بھی کچھ نہیں ہے. امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام.